إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين میرے بھائی اور دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے توکل، جس کا عمومی طور پر معنی ہم بھروسہ کرتے ہیں، لیکن یہ بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے، کس قسم کا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، اس پہ آج ہم اللہ کی توفیق سے بات چیت کریں گے۔ توکل کہتے ہیں کسی کام کو پورا کرنے کا ارادہ و عزم اور تدبیر و کوشش کے ساتھ انجام دینے اور یہ یقین رکھنے کا کہ اگر اس میں بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور ہمیں کامیاب فرمائے گا۔ یہ بات اگر انسان کو سمجھ آ جائے، بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرہ میں توکل کا مفہوم اپاہج، لولے لنگڑے، بیکار لوگ، ان کا جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو ایسا سمجھنا، بنانا اور اللہ پر ساری بات ڈال کر کے تقدیر کا نام لے کر کے کوئی محنت اور کوشش نہ کرنا۔
شیخ سعدی نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک شیر کو دیکھا کہ وہ اندھا تھا، نہ تو وہ شکار کر سکتا ہے، نہ ہی وہ اپنی کچھار سے کہیں دور نکل سکتا ہے۔ تو اس شخص نے دیکھا کہ لومڑی شکار کر کے اس کے آگے ڈال رہی ہے اور وہ کھا رہا ہے، اپنی بھوک مٹا رہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کچھار میں اس طریقے سے رزق پہنچا سکتا ہے تو مجھے بھی دے گا۔ گھر بیٹھ گیا فارغ ہو کر کے۔ کسی نے اسے سمجھایا کہ تو اپنے آپ کو اندھا لولا لنگڑا سمجھ کر کے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو لومڑی کا کردار ادا کر کہ جو لولے لنگڑے ہیں، محتاج ہیں، خود کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے محنت کوشش کر کے کما کر کے ان کی زندگی سنوار، ان کی ضروریات کو پورا کر۔ تو توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اسباب ہیں، تدابیر ہیں، ان کو بروئے کار لائے، محنت اور کوشش کرے، اس کے نتائج اور ثمرات وہ اللہ پہ چھوڑ دے، اس کا یقین اور ایمان ہو کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ریٹرن دے گا، بدلہ دے گا۔ یہ توکل ہے، یہ مطلوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر خوبصورت پیرائے میں یہ بات سمجھائی اور بتائی، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ آپ ان لوگوں کی ریشہ دمانیوں، سازشوں، ہتھ کنڈوں، مخالفتوں، اذیتوں، تمام امور اور معاملات سے اعراض کریں، ان کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنا مشن، ذمہ داری پوری کریں، اسے نبھاتے رہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ توکل کریں کہ اس کے نتائج اور ثمرات اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے وکیل۔ اس کا توکل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ توکل اور وکیل کا معنی ایک ہی بنتا ہے، مادہ بھی ایک ہے دونوں، واو کاف لام۔ امام حلیمی رحمہ اللہ اپنی کتاب الجامع فی شعب الایمان میں وکیل کا معنی مفہوم ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وکیل وہ ذات ہے کہ وہ بات کو جانتے ہوئے سب کام اس کے سپرد ہوں کہ تمام مخلوقات اسی کی ہیں اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اس کو وکیل کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو لفظ وکیل مشہور ہے، جو مقدمات کی وکالت کرتے ہیں، آپ کا کیس لڑتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ ہمہ قسم کے اختیارات اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، تمام مخلوقات کا خالق وہ اکیلا ہے، اور ہر ایک مخلوق کی ضروریات اور حاجات کو وہ پوری طرح سے جانتا ہے، اسے علم ہے پورا پورا، اور پھر ہر ایک کی نگرانی اور نگہبانی کرتا ہے۔ جو جس مخلوق کو جس وقت حاجت اور ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کرتا ہے، یہ ہے وکیل۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسا وکیل
اللہ اکبر. ایسا کفایت کرنے والا، ایسا نگران، ایسا خالق، ایسا مالک، ایسا عالم الغیب، ایسی ضروریات پوری کرنے والا، اس کی صفات میں ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل کرنے کا ذکر کیا ہے تو اس میں ذکر کی ہے. فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، آپ توکل کریں اس ذات پر کہ اسے موت نہیں آئے، زندہ ذات. وتوکل علی الحی، زندہ پر توکل کرے، الذی لا یموت، کہ اسے موت نہیں آئے. معلوم ہوا کہ جسے موت آ جائے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس پہ بھروسہ اور اعتماد کیا جائے. بھائی آپ اس میں توکل کر کے بیٹھے، اسے موت آ گئی. کیسی خوبصورت اور انتہائی گہری اور حقیقت پر مبنی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھائی جا رہی ہے. زندہ پہ بھروسہ کرنا ہے. ہمارے ہاں تو تمام تر بھروسے ہی کس پہ ہیں؟ مردوں پر ہیں. اور زندہ کو چھوڑ کر کے الحی القیوم، بڑی ہی افسوسناک بات ہے کہ روزانہ آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں اور روزانہ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالی کون ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ حی ہے، قیوم ہے، زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے. وہ قیوم ہے، بنفس نفیس قائم نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کے نظام کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے. اس کو چھوڑ کر کے ان مخلوقات پہ بھروسہ کرتے ہیں جو بذات خود محتاج، جو اپنے لیے کچھ کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے. آپ ان سے یہ توقعات وابستہ کرتے ہیں. اس سے بھی گندا عقیدہ ہوگا، کمزور عقیدہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ کوئی ضعیف الاعتقاد شخص ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر کے، زندہ حی اور قیوم کو چھوڑ کر کے مردوں پر، ناپائیدار لوگوں پر جن کو موت آ جانی ہے، ان کی موت کے وقت کا نہ اس کو علم ہے نہ کسی اور کو علم. اللہ اکبر. امام ابن قیم اپنی کتاب الفوائد میں لکھتے ہیں کہ التوکل نصف الدین، توکل آدھا دین ہے. والنصف الثانی الانابت، اور بقیہ آدھا وہ انابت ہے، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، لوٹنا، اس کی طرف عاجزی انکساری کرنا. پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الدِّينَ استعانۃ و عبادۃ، اور دین تو دو ہی چیزوں کا نام ہے، استعانت اور عبادت. والتوکل والاستعانۃ، توکل وہی استعانت ہے، والانابۃ ہی العبادۃ، انابت ہی عبادت ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سکھا دی، بتا دی، جس کا ہم روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جس کا اقرار کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو استعانت یہی توکل ہے، اور نعبد تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہی عبادت ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے استعانت
نہیں کرنی کسی اور سے مدد طلب نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ سب فوت ہونے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہی زندہ رہنے والی ذات ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی فوت ہو گئی، اختلاف پیدا ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی، مضبوط ترین اعصاب کے مالک، مرد آہن، وہ کہہ دیتے ہیں جو کہے گا رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا اور آیت پڑھ کے سنائی، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہے، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے اور کوچ کر گئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے محسوس ہوا جیسا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی، ہمارے قلب و اذہان سے یہ آیت محو ہو چکی تھی، اب بچے بچے کی زبان پر یہ آیت ہے، یقین آ گیا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ اس موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، جو الفاظ کہے، وہ صحیح بخاری میں محفوظ ہیں۔ فرمایا فمن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، جو شخص بھی تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ بات جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ ومن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ بھی یہ بات جان لے، سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے۔ تو بھائیو، جو بذات خود دوسروں کا سہارا ڈھونڈتا ہو، آپ اس کا سہارا ڈھونڈتے ہیں؟ سہارا اس کو ڈھونڈو جس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بنفس نفیس قائم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کا سہارا ڈھونڈتے تھے؟ کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ کس پہ توکل کرتے تھے؟ یہ آیات جو پڑھ کے سنائی ہیں، آپ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کریں، اس ذات پہ توکل کریں جو زندہ ہے، جسے موت نہیں آئے گی، وہی آپ کا وکیل ہے، وہی وکیل آپ کو کافی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو وکیل اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق اور مغرب کا رب، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہی معبود برحق ہے۔ فاتخذہ وکیلا، آپ اسے وکیل اختیار کریں، اسے وکیل بنائیں، اس کا سہارا لیں، اس پہ توکل کریں، اس پہ بھروسہ کریں، اس وکیل سے ہی مدد مانگیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی، مشرق اور مغرب کا رب، باقی پیچھے رہ گیا کوئی؟ اللہ اکبر۔ آپ ذرا قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت اور صفاتی نام وکیل 14 مقامات پر استعمال کیا، 14 مقامات پر اس کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے 3 مقامات ہم بیان کرنا چاہیں گے۔ پہلا مقام حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہے، کب کہے؟ صحیح بخاری میں روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل،
مجھے اللہ ہی کافی ہے، بہت عمدہ کارساز ہے، وہ بہترین وکیل ہے، نگہبان اور نگران ہے، میری حاجات اور ضروریات سے بخوبی واقف ہے، ان کی چالوں سے، ان کی سازشوں سے، ان کے اس مکر و فریب سے وہی اکیلا مجھے کفایت کرے گا۔ اللہ نے پھر کیسے کفایت کی؟ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی والی، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ان کو تکلیف پہنچے، کہ آگ سے بچے ہیں تو سردی میں مبتلا ہو جائیں، نہیں، سلامتی والی۔ اور جب غزوہ احد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ واپس آ گئے، ابو سفیان اور اس کا لشکر، اس کے ساتھی واپس لوٹ گئے، ان کو بعد میں خیال آیا کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مدینہ پر حملہ آور ہوتے اور مسلمانوں کا صفایا کر دیتے، ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے۔ یہ موقع ہم نے گنوا دیا کہ جب ان کے 70 لوگ شہید ہوئے اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ زخمی ہوئے، اس حالت سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس نے کہا ہمیں واپس جانا چاہیے، تیاری شروع کی۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع بھی دی کہ جی ہم واپس آ رہے ہیں، دوبارہ سے جنگ کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تیار کیا، حکم دیا جو لوگ زخموں سے چور تھے، جن کے قریبی عزیز رشتہ دار شہادت پا چکے تھے، یہ لوگ زخموں سے اور غم سے نڈھال، حکم دیا تیاری کرو، ہم ان کو یہاں نہیں آنے دیں گے، ہمراہ الاسد مقام پر جا کر کے ان کو روکیں گے اور سبق سکھا کے آئیں گے۔ اللہ، انہوں نے صحابہ کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرانا چاہا اور اظہار کیا کہ بھی ان سے ڈر جاؤ، فخشوہم۔ صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ اکیلا ہی کارساز ہے، ہماری مدد کرنے والا، ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کو واپس آنے کی ہمت اور جرت نہ ہو سکی، وہ 2-4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہی وہاں سے واپس ہو گئے۔ یہ روب دبدبا ان کے دلوں میں کس نے ڈالا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ڈالا۔ آپ مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی افضل ہستی ہے؟ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ افضل ہستی ہے، وہ ہستی بھی کس پہ توکل کرتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ کیا مقصد ہے ان باتوں کا؟ کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے؟ کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ جب بھی ضرورت پیش آئے، جب بھی معاملہ ہو، جب بھی ایسے حالات ہو، تو کس پہ توکل کرنا؟ اللہ پہ توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اور دوسرا مقام، دوسرے موقع پر فرمایا
انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر کارساز ہے، ہر چیز کا وہ اختیار رکھتا ہے، ہر فیصلہ کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ اپنی مخلوق کے حق میں نئے نرالے فیصلے کرتا ہے، روزیاں تقسیم کرتا ہے، حاجات اور ضروریات پوری کرتا ہے، شفا دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے۔ تیسرا مقام، اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے۔ جو چیز بھی مارد وجود میں آئی ہے وہ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ یہ بات سمجھ لیں، جان لیں، جو خالق نہیں ہے اس کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ کے رسول ہو، دیگر انبیاء ہو، صلحاء ہو، اتقیاء ہو، اولیاء ہو، مقربین ہو، انسان ہو یا جن ہو، یہ سب کے سب کیا ہے؟ مخلوق۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت، ان کے علاوہ دیگر ہستیاں، یہ سب کی سب کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ جب یہ مخلوق ہے تو پھر ان کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو کون سی حالت تھی؟ کیوں جی؟ اور نماز کی حالت میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، کون سی حالت تھی؟ اللہ کے حضور سر بسجود تھے، وہ تو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، تم ان کو مشکل کشا سمجھتے ہو، تم ان سے مانگتے ہو، وہ تو اللہ سے مانگتے ہوئے گئے، اور ان کا عمل اس بات کی بول بول کر کے پکار کر کے گواہی دیتا ہے کہ مشکل کشا صرف ایک عرش والا ہے، ہم بھی اس سے مانگنے والے، تم بھی اس سے مانگو۔ وہ عملاً یہ بات، قولاً اور فعلاً یہ بات سمجھا کر کے گئے کہ ہمارا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے، اس کے سوا نہ ہم مشکل کشا ہیں نہ کوئی اور مشکل کشا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہا کہ ان کو یہ بات پہنچا دو اور بتا دو، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو وکیل نہ بنانا، میرے سوا کوئی وکیل بننے کا، ان صفات کا حامل نہیں ہے۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ ان اصحاب سے جو آپ کے ساتھی ہیں ان سے معاملات میں مشورہ کریں، لیکن جب آپ عزم کر لیں کسی کام کے کرنے کا تو پھر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، پھر ان پہ بھروسہ نہیں کرنا، پھر اللہ اکیلے پر بھروسہ کرنا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کو ہی پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے پھر اس کے بعد کوئی ہے مدد کرنے والا؟ اس کے بعد کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا کوئی مددگار ہو سکتا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کہی جا رہی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی، اے زندہ،
اے بنفس نفیس قائم اور تمام مخلوقات کی نگرانی کرنے والے قیوم، برحمتی کا استغیث، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر کے، وسیلہ دے کر کے، اس کے صدقے اور طفیل، اس کی بحرمت تو اس سے فریاد کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اللہم لا تکلنی نفسی لا طرفت عین، کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کی طرف ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا۔ کتنی عظیم بات کہی ہے، اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کس طریقے سے کیا؟ کہا کہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میری ذات کے سپرد نہیں کرنا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے تمام تر معاملات کی اصلاح فرما۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، اس انداز سے یہ دعائیں کرتے ہیں۔ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا واسطہ لینا ہے، بتا دیا کہ اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کرنا، اس غرور میں مبتلا نہیں ہو جانا۔ جنہوں نے اپنے آپ پہ جب بھی بھروسہ کرنے کی سوچی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کو متنبع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ غزوہ حنین کے موقع پر 12,000 کا لشکر، صحابہ کے دل میں یہ بات آئی، پہلے تو ہمیشہ ہم قلیل تعداد میں ہوتے تھے، آج ہم کثیر تعداد میں ہیں، تو لہذا دشمن پہ غالب آ جائیں گے۔ انہوں نے ایسی تیروں کی بوچھاڑ کی، تمام صحابہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہو، ان کا رعب اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ اور یہ منظر کشی کی ہے، قرآن نے بتایا کہ تم کس طریقے سے میدان سے بھاگے، تمہارے دلوں میں دشمن کا خوف بٹھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری پر سوار ہے اور اسے دشمنوں کی صفوں کی طرف بڑھا رہے، اور یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، سردار کا بیٹا ہوں، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں کہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں۔ ایک طرف چچا ہے عباس رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری طرف چچا زاد ہیں ابو سفیان بن حارث۔ کہا کہ چچا بیت رضوان والوں کو آواز دو، جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی، وہ آواز دیتے ہیں کہ بیت رضوان والوں تمہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ پھر منظر کشی کرتے ہیں کہ وہ ایسے واپس لوٹے جیسے گائے اپنے بچڑے سے واپس پلٹتی ہے اس کی طرف، اور پھر آپ کے دائیں بائیں آ کر کے لڑنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فتح عطا کر دی، بڑے فوائد اور ثمرات عطا کی۔ اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے صحابہ کو بتایا کہ تم نے اپنی کثرت پر اعتماد نہیں کرنا، اس پہ غرور نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، اعتماد نہیں کرنا۔ اعتماد کس پہ کرنا؟ اللہ عرش والے پر۔ جب تم قلیل تھے اس وقت بھی اس نے تمہاری مدد کی، جب تم کثیر ہو تب بھی وہی مدد کرے گا تو فتح یاب ہو سکو گے۔ وسائل کے ساتھ، فوجوں کے ساتھ، کثرت کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسرائیل کو اپنے وسائل پر، اپنی کثرت پر، پوری دنیا اس کی پشت پر کھڑی تھی، لیکن کامیابی اللہ نے کس کو دی؟ کیوں جی؟ اور کامیاب کون ہوئے؟ غزہ خالی کرنا پڑ رہا ہے، 3 قیدیوں کے مقابلے میں 20 کو رہا کیا، فلسطینیوں کی شرائط مانی گئی۔ یہ قوت، ہمت، طاقت، استقامت، یہ مدد کس کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا ان کے خلاف کھڑی ہے، وہ فتح یاب ہو رہے ہیں۔ وہ حیران ہو گئے،
دنیا دنگ رہ گئی کہ دنیا کی ہر چیز ان کے قبضے میں ہے اور یہ نہتے ہیں ان کے مقابلے میں ان کی کسی اعتبار سے بھی کوئی حیثیت نہیں مانی جا سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رعب دبدبا ان کے دلوں میں داخل کر دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو آسمانوں اور زمین کا غیب رکھتا ہے، جو عالم الغیب ہے، وہی تمام امور اور معاملات کو جیسے ضرورت ہے ویسے چلا سکتا ہے۔ اشارہ کیے دیتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا کی، ان کے بعد نہ کسی کو ایسی بادشاہت ملی اور نہ قیامت تک ملے گی۔ لیکن اس کے باوجود ہدہد نے آ کر کے بتایا کہ جی میں آپ کے پاس ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو علم تھا ملکہ بلقیس اور اس کے ملک کا؟ نہیں علم تھا۔ تو جب علم ہی نہیں ہے تو ان کی حاجات، ضروریات، معاملات کو کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اگر علم ہوتا تو وہ اتنا عرصہ اپنی حکومت قائم رکھ سکتے؟ نہیں۔ کہا کہ للہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ کے لیے ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اسی کی طرف تمام تر معاملات جو ہیں وہ لوٹائے جائیں۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، آپ اس کی عبادت کریں اور اس پہ بھروسہ کریں۔ جو ہم کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہاں یہ بات اس انداز میں کہی جا رہی ہے۔ فَاعْبُدْهُ، آپ اس اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا ہے، تمام تر امور اور معاملات اس کی طرف لوٹیں گے، اس کی عبادت کریں اور اسی پہ توکل کریں، بھروسہ کریں۔ ایک شخص عالم الغیب ہونے کا، علم غیب کا دعویٰ رکھتا تھا، وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آیا کہ جی مجھے علم غیب ہے۔ شیخ نے کہا اچھا چلو میرا ایک سوال ہے، میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ اس نے کہا پوچھے۔ شیخ فرمانے لگے تجھے علم ہی نہیں ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں تو علم غیب کیسے رکھنے والا ہو؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ کا مصداق ہو گیا۔ کہا کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں تجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں علم غیب جانتا ہوں، مجھے غیب کا علم ہے۔ جو غیب کا علم رکھنے والا ہے اسی پہ بھروسہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو چاہو سو پوچھو کی تختیاں لگانے والے، قسمت کا حال معلوم کرو، یہ دعوے کرنے والے، یہ جگہ جگہ نجومی پامشت اور کاہن عراف اور یہ پروفیسر عامل نجومی لکھنے والے، آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا یہ لکھ کر کے میگزین میں شائع کرنے والے، یہ لوگ تو اپنے حال سے بے خبر ہیں، اپنے متعلق ان کو علم نہیں ہے، تم ان کے پاس جاتے ہیں۔ وہ آپ سے پیسے لے کر کے اپنا دھندا چلاتے ہیں، وہ آپ کی کمائی کے، آپ کے پیسوں کے محتاج ہیں۔ جس پیر کے پاس آپ جاتے ہیں اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے، اس کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ اس کی نظر آپ کی جیب پہ ہوتی ہے۔ میں نے ایک پیر صاحب کو دیکھا، چھوٹا تھا میں اس وقت، وہ گاؤں سے آئے مرید، بچہ رہ گیا بیمار ہے، پیر صاحب اس کو دم کر دے۔ پیر صاحب نے دم کیا اور 5 روپے لے کر کے جیب میں ڈال لیے اور اسے کہا کہ اسے ہسپتال لے جاؤ۔ پیر صاحب کی دیہڑی لگ گئی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی پہ توکل نہ کریں، وہ اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کر لیا وہ اکیلا ہی اسے کافی ہو گیا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اعراض کریں، آپ کے خلاف سازشیں کریں، مکر و فریب کریں، آپ کی مخالفت کریں، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تو آپ کہہ دیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. آپ کہہ دیں یہ بات کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کہ وہی معبود برحق ہے اسی پہ بھروسہ کیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ یہ وظیفہ کرے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمہ قسم کے مصائب تکالیف پریشانیوں سے محفوظ کر دیتا. آخری بات، ایک شاعر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ میں اس پہ کیسا بھروسہ کرتا ہوں، وہ کہتا ہے خذوا عنی فؤادی وفتشوہ کما تریدوا فواللہ فلن تحسوا سواہ. کہتا میرا دل تلاش کرو، لے لو میرا دل، چیک کرو اس کو، تفتیش کرو اس کو مختلف لیبارٹریوں میں لے جا کر کے چیک کر لو، جتنی مشینیں ایجاد ہو چکی ان میں ڈال کے دیا. وفتشوہ کما ترید، تفتیش کرو تم جیسے چاہتے ہو جو تمہارا ارادہ ہے. فواللہ، اللہ کی قسم، فلن تحسوا سواہ، اللہ کی قسم اس کے علاوہ تم کسی ذات کو میرے دل میں محفوظ نہیں سمجھو گے، اس کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ نہیں پاؤ گے، اس کے علاوہ کسی اور پر یقین، ایمان اور اعتقاد اور توکل تمہیں نہیں ملے گا. میرے بھائی اور دوستو، یہ والا توکل جو ہے یہ مطلوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ والا توکل جس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اکیلے پہ توکل کریں. وہ کافی ہو گیا تو پھر کسی اور کی نہ ضرورت ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی ضروریات پوری کر سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.